داستان تارا گڑھ۔ ہر ابتدا ہے میری خدا تیرے نام سے، ورد رسول پاک درود و سلام سے، لے کر قلم کو اپنے بڑے اہتمام سے، لکھی ہے داستان بہت احترام سے۔ تارا گڑھ پر یہی قدرت کی تھی مرضی جمیل، اس بلندی پہ کوئی نور کا تارا چمکے۔ اجمیر شریف اراولی پروت کی خوبصورت وادیوں کی گود میں بسا ہوا یہ شہر، جس کی آبادی بہت گھنی ہے، جہاں ہر قوم کی عبادت گاہیں موجود ہیں۔ اجمیر شریف صدیوں سے کئی پیروں، اولیاء، درویشوں اور روحانی ہستیوں کی قیامگاہ رہی ہے۔ یہاں ہر قوم کے لوگ ہر ملک سے آتے ہیں، عقیدت کے پھول پیش کر کے اپنی جائز تمناؤں کے ساتھ دلی سکون حاصل کرتے ہیں اور فیض یاب ہوتے ہیں۔ یہاں تارا گڑھ کی پہاڑی ہے۔ تارا گڑھ پر جانے کے لیے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ پیدل کا ہے جو ترپولیا گیٹ کے پاس سے تمام بزرگان دین کی زیارت کرتے ہوئے زائرین تارا گڑھ پہنچتے ہیں، اور دوسرا راستہ جس سے جیپ یا دوسری گاڑیوں کے ذریعے زائرین تارا گڑھ پہنچ سکتے ہیں۔ تارا گڑھ پر روشن علی درویش کا مزار مبارک ہے۔ آپ بہت بلند پائے کے بزرگ ہیں۔ آپ مدینہ شریف پہنچے اور رات میں آپ کو خواب میں حضور اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ آپ مشہد جاؤ، وہاں پر میرا سید حسین سے ملو، تمہاری آمد کی ہم نے ان کو بشارت دے دی ہے۔ آپ وہاں سے مشہد پہنچے جہاں میرا سید حسین رہتے تھے۔ وہاں انہوں نے آپ سے پورا حال کہہ سنایا۔ آپ نہایت علمدار اور دیندار تھے۔ آپ کی پیدائش مشہد میں ہوئی۔ آپ سید ابراہیم محدث کے بیٹے ہیں۔ آپ کی بہادری کی تعریف دور دور تک ہوتی تھی۔ آپ کی شادی خواجہ سید اوسط حسین کی دختر شاعرہ سے ہونے والی تھی، لیکن یہ خبر سن کر میرا سید حسین نے شادی کی بات کو ٹال دیا۔ راستے کی تمام مشکلات کے بارے میں جاننے کے باوجود آپ میں گھڑ سوار ساتھیوں، جس میں خواجہ وجہ الدین مشہدی رحمت اللہ علیہ، محمد تقی رحمت اللہ علیہ اور خواجہ ہمدانی کے 1000 طلباء و امیر بخارا کے 50,000 گھڑ سوار ساتھ تھے، جو گجرات کے راستے ہوتے ہوئے اجمیر شریف آئے۔ آپ نے یہاں قیام کیا۔ آپ اس میں اعظم جانتے تھے اور اسی کے ذریعے راستے کے تمام اخراجات کو اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد دے کر پورا کیا۔ میرا سید حسین اور ان کے ساتھیوں نے وہی آپ کا شعلہ جو مشہد میں پورب کی جانب دیکھا تھا، ان کو یہاں بھی دکھائی دیا۔ آپ سمجھ گئے یہی وہ مقام ہے جس کی ہمیں تلاش تھی، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم دینی مقصد سے آئے ہیں۔
آپ نے بسم اللہ پڑھ کر گھوڑے کے چابک کو پہاڑ میں لگایا تو پگھلتا ہوا پہاڑ پتھر کی شکل میں آ گیا، جس میں آج بھی میرا سید حسین کی 2 انگلیوں کے نشان و گھوڑے کے گھٹنے کا نشان اور چابک کا نشان موجود ہے اور جادو کے پتھر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کے بعد راجا نے قلعے پر دھاوا بول دیا، سبھی سپاہیوں کو نماز پڑھتے وقت شہید کر دیا گیا۔ خدا کی راہ میں جو اپنا سر کٹاتے ہیں شہید ہو کے نئی زندگی وہ پاتے ہیں۔ جہاں پر آج گنج شہیدہ موجود ہے، اس میں شہید ہونے والوں کے مزارات موجود ہیں جو بے شمار ہیں اور صحیح گنتی میں نہیں آتے۔ ان کے در پہ آنے والے ہوتے نہیں مغموم، ہوتے نہیں مغموم، ہوتے نہیں مغموم۔ ان کے در پہ آنے والے ہوتے نہیں مغموم، پوری تمنا ہوگی تیری لگا کے نعرہ جھوم میرا سید علی کی دھوم 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 دھوم، میرا سید علی کی دھوم دھوم دھوم، میرا سید علی کی۔ میرا سید حسین کی شہادت 18 رجب کو ہوئی تھی، اس لیے آپ کا عرس 15 رجب سے 18 رجب یعنی 3 دن تک لگاتار بڑی دھوم دھام کے ساتھ ہر سال منایا جاتا ہے۔ 11 مہینے 11 مہینے بعد خوشی کا، 11 مہینے بعد خوشی کا رب نے دن دکھلایا، آیا میرا کا میلہ آیا، آیا میرا کا میلہ آیا، آیا میرا کا میلہ آیا۔ 11 مہینے 11 مہینے بعد خوشی کا، 11 مہینے بعد خوشی کا رب نے دن دکھلایا، آیا میرا کا میلہ۔ 15 رجب کو آپ کی تربت کو عطر اور گلاب سے غسل دیا جاتا ہے۔ 16 رجب کو مہندی کی رسم ہوتی ہے۔ میرا سید حسین کی شہادت 18 رجب کو ہوئی تھی۔ کلاوہ لوٹنے کی رسم بھی اسی دن ادا کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس دن لنگر عام بھی جاری رہتا ہے۔ 17 رجب کو بھی لنگر عام جاری رہتا ہے اور محفل سما بھی ہوتی ہے۔ 18 رجب کو ان کی رسم ادا کی جاتی ہے اور اسی دن عرس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ابتدا تو ہے، انتہا تو ہے، ساری دنیا کا بادشاہ تو ہے، تیرے در پہ جھکے میرا سر، تیرے در پہ جھکے میرا سر، ہے یہی آرزو۔ اللہ 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 اللہ۔ میرا سید حسین کے آستانے پر تمام پھیر، آسیب، درد و غم، بلاؤں کا روحانی علاج ہوتا ہے، جو ایک قدرت کا کرشمہ ہے، جو صبح قیامت تک یوں ہی جاری رہے گا۔